بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ تورات ہم ہی نے اتاری، جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی۔ اللہ کے فرمانبردار نبی، ربانی عالم اور فقیہ ان یہودیوں کے فیصلے اسی کے مطابق کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اس کتاب الہی کا نگہبان اور اس پر گواہ ٹھہرایا گیا تھا۔ پھر یہ ہدایت بھی اس کے بارے میں کی گئی تھی کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو، اور یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی منکر ہیں۔ اور اسی کتاب میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے۔ پھر جس نے اسے معاف کر دیا تو اس کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ اس سے پہلے جو تورات موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے موجود تھی، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کے طور پر، اور اس فرمان کے ساتھ کہ اہل انجیل بھی اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ پھر ہم نے اے پیغمبر تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے قول فیصل کے ساتھ، اور اس کتاب کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے اور اس کی نگہبان بنا کر، اس لیے تم ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس سے ہٹ کر اب ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت یعنی ایک لاہ عمل مقرر کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے یہ نہیں کیا، اس لیے کہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ سو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم سب کو ایک دن اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا سب چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، اور وہی بات کہ ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور ان سے ہوشیار رہو کہ مبادا یہ لوگ تمہیں ہدایت کی کسی بات سے بہکا دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر اعراض کریں تو جان لو کہ اللہ ان کو ان کے کچھ گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے زیادہ نافرمان ہیں۔ خدا کی شریعت کو چھوڑ کر پھر کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ درا حال ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے جو خدا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ ایمان والو، تم ان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یاد رکھو کہ تم میں سے اگر کوئی اس تنبیہ کے باوجود انہیں اپنا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے ظالموں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان سے پینگیں بڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ سو بہت ممکن ہے کہ اللہ تم کو فتح دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے تو انہیں اس چیز پر پچھتانا پڑے جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یقین رکھو کہ ان کے ساتھ یہی ہوگا، اور ایمان والے اس موقع پر کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ افسوس، ان کے سب اعمال ضائع ہوئے اور یہ نامراد ہو کر رہ گئے۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ ایمان والو، یہ رویہ دین سے پھر جانے کا رویہ ہے، چنانچہ یاد رکھو کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ ان قریب ایسے لوگ اٹھا دے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے نرم اور ان منکروں کے مقابل میں نہایت سخت ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دوست تو حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو عجز و نیاز مندی اور فروتنی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور سچے ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لیں وہی غالب ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی جماعت ہی ہے جو غالب رہنے والی ہے۔